اب آپ کے سامنے ترجمان مسلک آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ محمد اصغری یزدانی صاحب کی بلا اپنے موعظ حسنہ سے نوازیں گے۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ درود پڑھیے گا آواز۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں تاریخ اسلام سے میں نے عرض کرنے ہیں۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ میری معروضات پہ توجہ فرمائیں گے۔ آپ اس بات سے آگاہ ہیں 28 رجب کو سرکار نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 28 رجب کو سرکار نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 3 شعبان کو سرکار مکے پہنچے تھے۔ 8 ذی الحج کو سرکار نے مکہ چھوڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء 4 مہینے اور 5 دن مکے میں رہے ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں۔ سید الشہداء 4 مہینے اور 5 دن مکے میں رہے۔ بہت کم توجہ دی جاتی ہے سرکار کی زندگی جو مکے میں گزری ہے اس کی طرف۔ سرکار کی مکی زندگی 4 مہینے اور 5
جاتے رہے. اور یہ مکی زندگی میں سید الشہداء نے یہاں پہ رہ کے جو کام کیا ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت طلب کر لوں گا. 4 مہینے اور 5 دن سرکار مکے میں رہ کے کائنات کو بتاتے رہے ہیں کہ اس وقت ولی مطلق حسین ہے. آپ کی توجہ ہو جائے گی تو میں آپ کی خدمت میں تاریخ کے چند اوراق عرض کروں گا. نہ یہ پرانی ذاکری ہے نہ نئی ذاکری ہے، اور میرے لفظ اپنے نہیں، میں تاریخ کے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 4 مہینے 5 دن سرکار مکے میں رہے. 8 ذی الحج کو سرکار نے مکہ چھوڑ دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے سرکار آ گئے تھے 28 رجب کو. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ دیا. نہ سرکار مکے میں رہے نہ سرکار مدینے میں رہے. مکہ حرم خدا تھا، یہاں پہ رہ جاتے. مدینہ حرم رسول تھا، اس میں رہ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریف رکھیے. مولانا مکے میں رہے ہیں نہ مدینے میں رہے. مولا مدینہ حرم رسول ہے، یہیں پہ قیام کیجئے. مکہ حرم خدا ہے، یہیں پہ رہ جائیے. مولا امام سجاد نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ سرکار مکے میں کیوں نہیں رہے، سرکار مدینے میں کیوں نہیں رہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہو یا نہ ہو، سرکار کا فرمان پڑھنا چاہ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ما بین مکہ تا والمدینہ تا 20 رجلا یحبونا. مکے اور مدینے میں 20 بندے بھی ہمارے مخلص نہیں تھے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے. مکے اور مدینے میں 20 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو ہمارے مخلص ہوتے. چھوڑ دیا ہے مکے کو 8 ذی الحج کو. مولا جب چھوڑنا ہی ہے مکہ تو پہلے چھوڑ دیجئے. یہ 8 ذی الحج تک مولا آپ نے انتظار کیوں کیا؟ کہا انتظار اس لیے کرتا رہا کہ 8 ذی الحج تک عموماً سارے حاجی مکے آ جاتے ہیں. میں آخری حاجی تک کا انتظار کرتا رہا. جب سارے حاجی آ جائیں پھر مکہ چھوڑوں، تاکہ کوئی یہ تو نہ کہہ سکے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کب چلے گئے. مولا حسین مکے رہ کے اپنی ولایت مطلقہ ثابت کرتے رہے. اور یہ لفظ جو کہ ہمارا انداز نہیں ہے، مزاج نہیں ہے اس طرح کے الفاظ سننے کا، کچھ اور ہی انداز ہے ہمارا مجالس میں. ولی مطلق وہ ہوتا ہے جس کو کائنات میں حق کے تصرف ہو، جو پوری کائنات پہ حق کے تصرف رکھتا ہو، اسے ولی مطلق کہا جاتا ہے. اس دور میں حسین ولی مطلق تھے. اگر آپ کی پوری توجہ ہے، حسین ولی مطلق تھے. بس آپ کی توجہ ہو گئی، چند جملے میں عرض کر سکوں گا. حسین ولی مطلق تھے. ولی مطلق کو حق کے تصرف ہوتا ہے. حکومت آل محمد کی ضرورت نہیں تھی
थी, हक था। पता नहीं मेरी बात अब तक पहुंच रही है? हुकूमत आपकी बड़ी नवाज़िश, मैं आपका मकामी, हर रोज़ आपकी खिदमत में इलाके का हूँ, लेकिन बात अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, यकीनन तवज्जो फरमाएंगे तो बात एक आप तक पहुँचा दूंगा। आले मोहम्मद हुकूमत, आले मोहम्मद की ज़रूरत नहीं थी, हक था। कोई हकदार हुकूमत है ही नहीं इनके अलावा। मेरी बात अब तक पहुंच गई है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि हक़ हुकूमत अली से लेके महदी तक को है। इनके अलावा जो जो हुकूमत करता है वो इनके हक का गासिब है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। जरूरत नहीं थी, ख्वाहिशमंद नहीं थे। आपकी तवज्जो है, जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है, दरबार में बैठे हुए हैं, उस जूते को सी रहे हैं जो अब ज्यादा सीने के काबिल भी नहीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है? उस जूते को सी रहे हैं जो अब ज्यादा सीने के काबिल नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आ गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आते हुए देख के मौला फरमाते हैं, अब्दुल्ला इस जूते की कीमत क्या है? कहा मौला आपके कदमों को मस किया है, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। पूरी तवज्जो है आपसे बात की, आपके कदमों को मस किया, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। अगर किसी और का होता तो कोई मुफ्त में भी ना लेता, अगर किसी और का होता तो कोई मुफ्त में भी ना लेता। मौला देख के फरमाते अब्दुल्ला तुम्हारी हुकूमत की कीमत मेरी नज़र में इस जूते से भी कम है। पूरी तवज्जो है आपसे बात की, आप फरमा। इसका मतलब ये कि हुकूमत की कदर कीमत आले मोहम्मद के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन हक ही नहीं का था। मेरी बात अब तक पहुंच रही है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं? हक इन्हीं का था, हक इन्हीं का था। आपकी तवज्जो, मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजीज मेरे किबला ज़ैद साहब भी तशरीफ ले आए, मौलाना भी बैठे हैं, चंद जुमले मुझे अर्ज करने हैं आपकी खिदमत में। पैगंबर गिरामी का विसाल हुआ। पैगंबर गिरामी के विसाल के बाद एक नाम है तारीख का बहुत बड़ा बंदा है, वो मदीने में मौजूद नहीं था। 3 दिन के बाद विसाले नबी के 3 दिन के बाद वो मदीने में आया है। जब वो मदीने में आया है तो मदीने से बाहर उसने पूछा कि नबी के बाद हुकूमत किसके पास गई है? कहा गया फलां शख्सियत जो है वो हुक्मरान बन गई है। ये बंदा कौन सा है? आपकी तवज्जो है, जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा से लड़ता रहा है। आपकी तवज्जो है, मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। ये बंदा वो है जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा से लड़ता रहा है। लड़ के जब लड़ने के काबिल नहीं रहा तो मुसलमान हो गया। बड़ी तवज्जो है आपसे की, आप लोग फरमाएं। लड़ के जब लड़ने के काबिल नहीं रहा तो मुसलमान हो गया। इस बंदे का ऊपर बाप अब्दे मनाफ है। अब्दे मनाफ का एक बेटा है हाशिम, एक है अब्दुश-शम्स। अब्दुश-शम्स की औलाद में उमैया है, एक खानदान बनी हाशिम है। आपकी तवज्जो है ना? जब नबी मुअज़्ज़म ने ऐलान रिसालत किया तो बनी उमैया को यह गवारा ना हुआ। बनी उमैया मद्दे मुकाबिल आ गए। मद्दे मुकाबिल आके ये मुस्तफ़ा से लड़ते रहे, आखिर पे मुसलमान हो गए। चाहते ये थे कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं। जब तक मुशरिक थे
उस वक्त तक भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाते रहे। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। जब तक मुशरिक थे उस वक्त तक भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जब मुसलमान हो गए तो अब भी ख्वाहिश ये थी कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। अब्दे मनाफ की औलाद था, नबी ने आके किया क्या था? नबी ने वहदत कायम की थी, कबीलों में जो लड़ाई थी उसको खत्म किया, एक बना दिया, उम्मत वाहिदा बना दिया। अब कबाइल के वो तरीके नहीं रहे थे। नबी के विसाल के बाद ये 3 दिन के बाद आया, 3 दिन के बाद आया, बाहर पूछा हुकूमत किसके पास गई? इसके ख्याल में ये था कि नबी के बाद अली बनेंगे। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि खानदानी तासुब था। कहने लगा अली अब्दे मनाफ की औलाद है, अली को होना चाहिए। आपकी पूरी तवज्जो है। बाहर जब पता चला कि अली नहीं बने तो आके अली की गली, मौलाए कायनात की गली खड़े होके कहता है कहां चली गई अब्दे मनाफ की औलाद? कहां चली गई अब्दे मनाफ की औलाद? अली होना चाहिए था, फुला क्यों बन गया? ये जुमला कह के अंदर आया, या अली हक आपका था, ले फुला गया है। अगर आप चाहें तो मैं घोड़ सवारों से मदीने की गलियां भर दूंगा। उठो, कयाम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह जुमला कहना था। अली देख के फरमाते हैं हक मेरा ही है, लेकिन मैं तेरी नीयत को भी जानता हूं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या पूरी तवज्जो है? आपसे बात किया बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, एक मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हक मेरा ही है, लेकिन मैं तेरी नीयत को भी जानता हूँ। तू मेरे हक के लिए मेरा साथ नहीं दे रहा। आपकी तवज्जो है? तू मेरे हक के लिए मेरा साथ नहीं दे रहा। तू चाहता है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाए। नबी की जिंदगी में नहीं पहुंचा सका, बादल विसाले नबी। तू चाहता है कि उम्मत को तकसीम कर दे। हक मेरा ही, तू चाहता है कि उम्मत को तकसीम कर दे। अली के होते हुए उम्मत तकसीम नहीं होगी। नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है। मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अली की मौजूदगी में उम्मत तकसीम नहीं होगी, इसलिए कि नबी मेरे जिम्मे उम्मत करके गए हैं। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। नबी अपने बाद उम्मत मेरे जिम्मे करके गए, मेरे होते हुए तो उम्मत को तकसीम नहीं कर सकता। हक मेरा ही है, लेकिन तू उम्मत को तकसीम नहीं कर सकता। मिसाल आमतौर पे आप सुनते रहते हैं, मैं भी उसको दिया करता हूं, फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। 2 औरतें एक बच्चा लेके दरबार खिलाफत में आ गई। एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। दरबार खिलाफत से कहा गया गवाह, कहा गवाह कोई नहीं। जब कहा गया ना गवाह कोई नहीं, दरबार खिलाफत वाले परेशान हो गए। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे कि अगर वो ना होता मैं हलाक हो जाता। बुलाओ उसे कि जिसके ना होते हुए मैं हलाक हो जाता। अली आ गए। या अली, फैसला करना है। एक बच्चा है, 2 औरतें हैं, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। गवाह इसके पास भी नहीं, गवाह इसके पास भी नहीं। अली देख के फरमाते हैं दोनों को है एक ही का। पूरी तवज्जो है आपसे बाकी है एक ही का, 2 का हो सकता ही नहीं। बता दो तेरा है या तेरा? वो कहती है मेरा है, ये कहती है मेरा है। गवाह मेरे पास भी नहीं, गवाह मेरे पास भी नहीं।
علی نے کہا علی اس قاضی کو کہتے ہیں جو فیصلہ بغیر گواہوں کے بھی کر دیتا ہے. آپ کی پوری توجہ ہے. جو بغیر گواہوں کے فیصلہ کرے اسے علی کہتے ہیں. گواہ کوئی نہیں, تیرے پاس گواہ کوئی نہیں. آپ نے سنا ہے علی علیہ السلام کمبر کو دیکھ کے کہتے ہیں کمبر تلوار لاؤ, اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. جب کہا نا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. جس کا اپنا تھا نا جلدی سے بول کے کہہ دیا یا علی میرا نہیں. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس کا اپنا تھا نا جلدی سے بول کے کہہ دیا, آپ کی توجہ, جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس کا اپنا تھا نا جلدی سے بول کے کہہ دیا یا علی میرا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کٹنے سے بچ جائے چاہے اس کے پاس رہے. آپ نے توجہ فرما لی, کٹنے سے بچ جائے چاہے اس کے پاس رہے. اب پتا چلا علی خاموش کیوں تھے. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. اب پتا چلا علی خاموش کیوں تھے. کہا جاتا ہے شیر و شکر تھے, کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. وہ تو بالکل شیر و شکر تھے, آنا جانا تھا. وہ تو جاتے تھے دربار میں, مشورے دیتے تھے, وہ ان کے لیے مشورہ نہیں دیتے تھے. نبی کہہ گئے تھے کہ اسلام کا خیال رکھنا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے جو نہیں, عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کہہ گئے تھے, نبی کہہ گئے تھے علی دین تیرے ذمہ ہے, خیال رکھنا. وہ مشورے دینے آ جاتے تھے اس لیے کہ انہیں دین کا خیال تھا. شیر و شکر تھے, ایک کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. آپ کی توجہ, میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی اختلاف نہیں تھا تو جب 6 رکنی کمیٹی بنی, آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عجیب خلافت کا دور ہے, عجیب دور ہے. کہتے ہیں نبی بنا کے ہی نہیں گئے. آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی نبی کسی کو بنا کے گئے ہی نہیں, امت کے ذمے چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, لیکن جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں پوری توجہ آپ سے بن, کہتے ہیں نبی چھوڑ کے چلے گئے, بنانا ضروری نہیں تھا. اگر بنانا ضروری نہیں تھا تو دفن مصطفیٰ تو کر لیتے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے, یقیناً جو جملہ حد سے کرنا چاہ رہا ہوں. کیا ضروری, اتنا ضروری تھا کہ دفن مصطفیٰ مؤخر کر لیا, ہاتھی پہلے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے. سرکار بہت بڑی ہستی حضرت عمر انتقال فرما گئے. جب وہ انتقال فرما گئے ام المومنین حضرت عائشہ موجود تھی. پیغام بھیجا عمر امت کو بے وارث چھوڑ کے نہ جانا, اپنے بعد اپنا نائب بنا کے جانا. پتہ نہیں آپ کی توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں. اپنے بعد اپنا وارث بنا کے جانا, نبی کا جانشین بنا کے جانا. ام المومنین بھی سمجھتی ہیں کہ وارث ضروری ہے, صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ وارث ضروری ہے. نہیں سمجھتے تو نبی نہیں سمجھتے تھے. آپ کی پوری توجہ, میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی حضرت نے, 6 رکنی کمیٹی بنائی. یہ 6 بندے خلافت کے اہل ہیں. جسے جی چاہے ان 6 میں سے بنا. 2 بندے ایک طرف ہو گئے, 2 بندے ایک طرف ہو گئے, 2 بندے ایک طرف ہو گئے. 3 کینڈیڈیٹ 3 ووٹ, ایک کو مل گیا, دوسرا دوسرے کو مل گیا, تیسرا تیسرے کو مل گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس 2 ووٹ تھے. انہوں نے کہا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اگر فیصلہ مجھے دے دیا جائے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں, میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اگر مجھے دے دیا جائے, تو میں کینڈیڈیٹ ہونے سے وڈرا ہو جاتا. 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے,
ایک علی ایک حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فیصلہ کرنے والے بن گئے. جب فیصلہ کرنے والے بن گئے انہوں نے علی کو بھی بلایا، انہوں نے حضرت عثمان کو بھی بلایا. پہلے علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی اگر میں تمہیں حکومت دے دوں تو کیا تم کتاب اور سنت پہ عمل کرو گے؟ علی نے کہا ہدف ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو. کہا اچھا قرآن اور سنت پہ تو تم عمل کرو گے، کیا سیرت شیخین پہ بھی عمل کرو گے؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں. نہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ حج کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں نہیں، اپنی رائے پہ عمل کروں گا. اگر علی کو سیرت شیخین پہ اعتراض نہیں تھا تو خلافت کیوں چھوڑ دی، حکومت کیوں چھوڑ دی؟ حضرت عثمان نے مان لیا، حکومت ان کے پاس چلی گئی. حضرت علی نے نہ مانا، حکومت علی کے پاس نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شرط کو نہ مان کے حکومت چھوڑ دی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے شیر و شکر نہیں تھے. آپ کی توجہ، آپ نے توجہ فرما لیا جو عرض کرنا چاہتا ہوں. شیر و شکر نہیں تھے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حق انہی کا تھا، حق انہی کا تھا. مولا حسین کے دور میں حق کے حکومت حسین کے پاس تھا. حسین کے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یعنی بڑی مشکل مسئلے کو میں بڑی آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ حکومت کے طلبگار نہیں تھے، حق کے نکاح تھا. ضرورت نہیں تھی، حق کے نکاح تھا. توجہ فرما لیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہی وہ وجہ ہے کہ مولا حسین 4 مہینے اور 5 دن مکے میں رہے. مکے میں رہ کے کوفیوں کے ساتھ بھی خط و کتابت رہی ہے، بصرے والوں کے ساتھ بھی. ہر وہ بندہ جو اہل بیت رسول کا حامی تھا اس سے مولا حسین نے رابطہ کیا ہے. اور آج تک آل محمد کی حکومت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بڑی مدت کے بعد آل محمد کے ایک ماننے والے کو حکومت ملی ہے. پوری کائنات گھبرا رہی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، سپر طاقتیں پریشان ہیں کہ حکومت مل کن کو گئی ہے. آل محمد کے ماننے والے جب آئیں گے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. علی کی حکومت لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی. جو ہے آپ سے میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے تاریخ، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قتل علی لشدت عدل، علی علیہ السلام کی شہادت کا سبب ان کا عدل ہے. قتل علی لشدت عدل، علی اپنی عدل کی وجہ سے شہید ہوئے. بھائی آگے ہے، بھائی عقیل آگے کہتا ہے علی گھر کا گزارا مشکل ہوتا ہے، بڑا بھائی ہے عقیل، گھر کا گزارا بڑا مشکل ہے. بلایا کب، کس طرح سے بلایا؟ دعوت کی، یا علی گھر پہ آؤ. کافی دن ایک مٹھی آٹا بچاتے رہے. 15-20 دن کے بعد سرکار مولا کائنات کی دعوت کی. دعوت پہ جب عقیل کے ہاں مولا علی آ گئے نا، کھانا کھایا، ذرا بہتر کھانا تھا. کھانا جب کھایا، کھانا کھانے کے بعد جناب عقیل دیکھ کے کہتے ہیں یا علی گزارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، مہربانی کرو تھوڑا سا شہریہ بڑھا دو، تھوڑا سا وظیفہ جو ہے وہ بڑھا دو، گزارا مشکل ہوتا ہے. آپ کی توجہ، یہ جملہ کہنا تھا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں آج کا کھانا تو بہت اچھا تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. آج کا کھانا تو بہت اچھا تھا. کہا یا علی آپ کو پتہ نہیں ہے نا، ہر روز مٹھی آٹا بچاتے تھے،
کئی دنوں بچا بچا کے آج آپ کی دعوت کی ہے. جملہ کہنا تھا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وظیفے میں سے ایک مٹھی کم بھی کر لی جائے گزارا ہو سکتا ہے. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک مٹھی کم بھی کر لیا جائے گزارا ہو سکتا ہے. جو بھائی کو ایک مٹھی آٹا اس کے حق سے زیادہ نہ دے اس کو علی کہتے ہیں. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے یقیناً غور فرما لیا. بس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں, بڑے بڑے لوگ ساتھ مل سکتے تھے. آج کہتے ہیں فلاں بڑا مدبر سیاستدان تھا, بڑی لمبی حکومت اس نے کی, 40 سال حکومت کی, 20 سال وہ گورنر رہا, 20 سال اس نے حکومت کی, اصل حکومت کی یعنی بن کے حکمران بن کے اس نے حکومت کی. 40 سالہ حکومت ہے, کہتے ہیں بڑا مدبر سیاستدان ہے. آج کے علماء بڑے فضائل پڑھتے ہوئے مدبر سیاستدان قرار دیتے ہیں اس لیے کہ حکومت لمبی کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا والے اسے مدبر سمجھتے ہیں جو زیادہ لمبی حکومت کرے. یہ نہیں دیکھتے کہ کن اصولوں پہ کی ہے. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, اصول نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ لمبی حکومت اس نے کی ہے. علی نے بہت مختصر حکومت کی ہے. علی فرماتے ہیں جو طریقے اس نے اپنائے وہ مجھے بھی آتے ہیں, لیکن میرا دین مجھے کرنے نہیں دیتا, اسے کوئی روکتا نہیں. آپ کی توجہ بندے آئے, بیعت کی علی کے ہاتھ پہ, کہا یا علی ہمارا حصہ اس حکومت میں, جائیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا, بڑے بڑے بندے ہیں. کہا ہمارا حصہ, اگر کہا علی فرماتے ہیں اگر تمہارا ہوا تو دوں گا. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی, اگر ہوا تو دوں گا. وہ ناراض ہو کے چلے گئے. مد مقابلہ جنگ لگی, وضاحتیں نہیں کر سکتا, جنگ لگی ہے مد مقابل. کہتے ہیں چلو حکومت نہیں دیتے, ایک اور کام کرو یا علی, ایک اور کام کرو, آج سے پہلے جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو, آگے والا ٹھیک کر لو, آج کے بعد کا ٹھیک کر لو, پہلے پہ توجہ نہ کرو, چھوڑ دو. علی دیکھ کے فرماتا ہے مجھے حکومت کا حق ہی نہیں جب تک غصب کی ہنڈیا اگر کسی کے چولہے پہ ہو اس کو بھی میں اصلی وارث تک واپس نہ کروں. علی کو حق حکومت ہی نہیں. پوری توجہ ہے آپ سکمان کی. کیوں کم تھے آل محمد کو ماننے والے, ساتھ دینے والے کم کیوں تھے؟ علی عادل تھے, اور عادل وہ ہے جو بھائی کو بھی اس کے حق سے زیادہ نہ دے. لیکن جو اس دروازے پہ آ جاتے ہیں نا وہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی ملتا ہی نہیں. آل محمد کی معرفت ہو جائے. حجر بن عدی بہت بڑا نام ہے, شام کے امیر نے گرفتار کر لیا, کہا انہیں گرفتار کر لو. 14-15 بندے تھے, اس کا بیٹا حمام بھی ان میں سے تھا, یہ خود بھی, اس کا بیٹا حمام بھی. گرفتار کر لیا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, قتل کرنے لگے. قاتل پوچھتا ہے حجر تجھے بھی قتل کرنا ہے, تیرے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے, تجھے پہلے قتل کریں یا تیرے بیٹے کو؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کہا پہلے مجھے قتل کرو, اس لیے کہ باپ بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, پہلے مجھے قتل کرو. جب حجر نے کہا نا پہلے مجھے قتل کرو, قاتل تلوار لے کے آگے بڑھا. حجر کا سر قلم کرنا چاہتا تھا, پتہ نہیں حجر کے دل میں کیا خیال ہے, کہتا رک جاؤ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. پوری توجہ آپ صاحبان کی, بس میرے آخری جملے, پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرنا. قاتل دیکھ کے کہتا حجر پتہ تجھے ہے تم نے بھی قتل ہو جانا ہے, چند لمحے اپنے بیٹے کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے, بیٹے کے بعد چند لمحے زندہ رہنا چاہتا ہے. فخر سے سر بلند کر کے کہتا بدبخت, میں بیٹے کے بعد
زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتا. اگر تم مجھے پہلے قتل کرو گے، میرا بیٹا مجھے تڑپتا دیکھے گا نا، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے تڑپتا دیکھ کے محبت علی نہ چھوڑ دے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. کہیں مجھے تڑپتا دیکھ کے محبت علی نہ چھوڑ دے. میں چاہتا ہوں میرے سامنے قتل ہو تاکہ میں مطمئن ہو کے جاؤں کہ میرا بیٹا محبت علی پہ گیا ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. خدا شاہد ہے جو آل محمد کو مان لیتے ہیں اور آل محمد کی حقیقی معرفت ان کو ہو جاتی ہے، پھر موت ان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی. بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. علامہ علی نقی کا جملہ ہے، جتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا ہے، اتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. حسین کہتے ہیں زندگی لے لو، وہ کہتے ہیں مولا آپ کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ، آپ کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ. بس عزادارو، میں نے ثواب کی خاطر 2 جملے عرض کرنے ہیں. مولا سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک مخدومہ جلتے ہوئے خیمے سے جلتے ہوئے خیمے گیا اور وقت کے امام کی تلیاں مل کے کہا، او بیٹا سجاد، بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. عزادار علماء فرماتے ہیں عالمہ غیر معلمہ بی بی کو پتہ تھا مرنا جائز نہیں، یہ مولا سجاد سے کیوں پوچھا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے مخدومہ نے پوچھا، وقت کا امام ہے، ہو سکتا ہے زینب کو مرنے کی اجازت دے دے، زینب مر جائے لیکن خیمے سے باہر نہ نکلے. اللہ کو سوائے کم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے. عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں لیکن بالفرار، تم پہ واجب ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ. عزادارو، جب کہا ہے نا تم پہ واجب ہے کہ خیمے سے باہر نکل جاؤ، زہرا زادیاں نکل گئیں، جاؤ علماء سے پوچھو. علماء فرماتے ہیں جب زہرا زادیاں نکلی ہیں تو منتشر ہو کے نہیں نکلی، حالت یہ تھی کہ ہر بی بی کا سر اگلی بی بی کی بغل میں تھا. ہر بی بی کا سر اگلی بی بی کی بغل میں تھا. جو آگے آگے تھی نا وہ سفید بالوں والی فضہ تھی، جو سب سے آخر پہ تھی وہ زینب تھی. مخدومہ چاہتی تھی کہ میرا پردہ بچ جائے. عزادارو، جب آدھی رات ہو گئی ہے نا، کیا دیکھا ہے؟ چند سہمے ہوئے بچے ہیں، چند ڈری ہوئی بیویاں ہیں. ایک مرتبہ مخدومہ نے دیکھا بچوں کو، بیویوں کو، اگر یہی حالت رہی میں انہیں کوفہ و شام لے کے کیسے جاؤں گی. ایک مرتبہ بیویوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو اکٹھا کیا، ایک ٹیلے پہ بٹھایا اور ٹیلے پہ بٹھا کے کہا، او بیویوں اور بچوں پریشان نہ ہونا، کیا ہوا جو عباس نہیں رہے، آج کے بعد زینب تمہاری محافظ ہے. عزادارو، ایک خیمے کی چوک کو، جلی ہوئی چوک کو لیا، پہرا دینا شروع کیا. پہرا دیتے ہوئے کہا، الحافظ والحفیظ. عزادارو، الحافظ و الحفیظ کی آواز بلند کر کے میری مخدومہ پہرا دے رہی تھی. پہرا دیتے دیتے کیا دیکھا کہ بابا کے سینے پہ سونے کی آدھی سکینہ بچوں میں موجود نہیں. عزادارو، صاحب توضیح عزا کہتا ہے مخدومہ ڈھونڈنے کے لیے گئی. جب فرات کے کنارے گئی نا، کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے. اس کو دیکھ کے مخدومہ کہتی ہیں، یا شیخ حل رأیت صبیۃ، شیخ تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ عزادارو، جب کہا نا کیا اے شیخ تو نے بچی کو دیکھا ہے، وہ شیخ دیکھ کے کہتا، بی بی میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں فرات کے کنارے آ رہا تھا، اس میدان سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی.
اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ اس میدان سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ اتنی درد سے رو رہی تھی کہ مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر نکل رہی تھی۔ عزاداروں کو دیکھ کے شیخ کہتا ہے بی بی وہ بچی اس انداز سے رو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے پھڑ پھڑا کے گر رہے تھے۔ بی بی میرا خیال ہے کہ اس میدان میں کوئی بچی ہے۔ عزاداروں اب جو گئی ہے نا مخدومہ ڈھونڈنے کے لیے جناب سکینہ کو، کیا دیکھا کہ بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے مخدومہ سوئی ہوئی۔ عزاداروں سوال تو کرو، اور جو سینے پہ سونے کی عادی تھی آج قدموں پہ سر رکھ کے کیوں سو گئی؟ عزاداروں سینے پہ تو تب سوتی نا اگر تیر نہ ہوتے، تیر اتنے زیادہ تھے، تیروں کی وجہ سے سینے پہ نہیں سو سکی، قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ عزاداروں میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹی تیرے بابا کا سر تو ساتھ نہیں تھا، تو نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں بابا بابا کہہ کے کبھی ادھر گر رہی تھی کبھی ادھر گر رہی تھی کہ اسی لاشے سے آواز آئی الیہ بیٹی سکینہ آؤ میں تیرا بابا حسین ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایّ منقلب ینقلب۔